کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ حسد بھی ہے۔ کسی کو ملتے ہوئے عزت، مال، جاہ و منصب کی وجہ سے اس سے حسد کرنا اور ان سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا رکھنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سی برائیاں عام ہیں، وہیں ایک برائی حسد کی صورت کے اندر بھی معاشرے میں عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے دین کے اندر اسے اتنا نقصان دیتے ہیں کہ بھیڑیا ریوڑ کے اندر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بندے کے دین میں یہ دو گناہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ایک ہے حرص اور ایک ہے حسد۔ یہ دو گناہ انسان کے اندر بہت بڑی برائیوں کو جنم دیتے ہیں، اور کبھی یہ گناہ پھر انسان کو حسد، تکبر کے اوپر ابھارتا ہے، کبھی انسان کو انتقام کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی تکبر کبھی انسان کو نیکی سے موڑ کے دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جو برائیوں کی جڑ ہے، جن کی وجہ سے ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حسد، حرص اور تکبر۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہوں کا اور پورے معاشرے کے اندر پھیلنے والے فسادات کی جڑ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی گناہ ہے معاشرے میں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن انہی چیزوں کی ہے، یا تو حسد ہے، یا پھر تکبر ہے، اور یا پھر حرص ہے۔ حرام کمایا جاتا ہے حرص کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے یا تو تکبر کی وجہ سے اور یا پھر حسد کی وجہ سے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا ایک حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا آدمی، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پہ حسد کرنے والا آدمی، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو اور روٹی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد یہ انسان کے ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنی بڑی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری آفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ حسد کرنے والے کی عبادت بیکار چلے جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے فرمایا نیکی کرے گا بھی تو اس کی نیکی رائے گا چلی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ حسد کرنے کی وجہ سے حسد کرنے والا آدمی یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے دوری میں چلے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسد، چغل خور، کاہن اور بددیانت، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح حاسد کو آگ میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 اشخاص 6 گناہوں کی وجہ سے حساب و کتاب سے پہلے ہی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی، کچھ وہ لوگ کہ جو حسد کرتے ہوں گے، وہ حساب و کتاب سے پہلے دوزخ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو حسد سے محفوظ کرنا چاہیے۔ جب کسی کے بارے میں حسد ہو تو فوراً اس کے لیے دعا کریں، جو اسے نعمت ملی ہے اس کے اندر بڑھوتری کے لیے دعا کریں، اور پھر جب بھی کوئی چیز دیکھیں اسے ماشاءاللہ کہیں اس کے اوپر،
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے محفوظ فرما لے، مجھے دوسروں کے بارے میں حسد سے محفوظ فرما۔ اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو رب کی بارگاہ سے مانگے، وہ کریم ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے اور اس کے بڑے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ حسد سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا